بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد مراج علی ہے اور میں ٹورنٹو میں پچھلے 20 سال سے اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہوں، اور آج مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں مسجد امام بارگاہ حسینیہ کے بارے میں اپنے ایکسپیرینس کا اظہار کروں۔ چونکہ ہماری رہائش حسینیہ سے کافی دور ہے، تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو ہے، تو ہمارا 15 سال کا جو والنٹیئرشپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ پکرنگ امام بارگاہ میں ہے۔ لیکن ہم حسینیہ بھی ہمیشہ آتے رہیں، کیونکہ حسینیہ جو ہے بہت ہی کنوینئنٹ جگہ پر ہے اور یہاں ہر مومن و مومنات کا آنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ ہمارا جو ایکسپیرینس ہے اس کو ہم 2 حصوں میں بات کرنا چاہیں گے۔ پہلے تو یقیناً حسینیہ کے بارے میں جو مسجد امام بارگاہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہم جناب حجت الاسلام جناب مولانا فرحت موسی صاحب کے بارے میں ضرور اپنے تجربے کا آپ سب سے ذکر کریں گے۔ حسینیہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ صرف امام بارگاہ اور مسجد ہے، یہ کہنا شاید کافی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ یقیناً ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو آ کر بہت سکون ملتا ہے، اور چونکہ یہ کنوینئنٹ جگہ ہے تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی میں یہاں آیا ہوں اور صرف نماز پڑھ کے ہی گھر واپس چلے گیا ہوں۔ یقیناً میں یہاں رکا، اور جب بھی اپنے والدین کی مجھے یاد آئی، اپنے ابو کی، اپنی امی کی، یا ان لوگوں کی جو ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، ہمارے دوست، ہمارے کزن، جب بھی جس کی یاد آئی، اور وہ ایسا وقت کبھی آیا کہ ہم وہ بات کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک حسینیہ جو ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم آتے ہیں اور اپنے دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری امی ہمارے سامنے ہیں اور ہمارے ابو ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس تجربے سے میرا یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ امام بارگاہ جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایسے 50 سال پہلے ایک جگہ لی اور اس نے اس کو امام بارگاہ میں چینج کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ یقیناً کسی کی دعا ہے، یقیناً کسی عطا ہے، یقیناً کسی کی منت ہے، اور یقیناً جب بھی حسینیہ کے نام لیتے ہیں تو ہمیشہ ایک نام جو ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ ہے جناب مولانا فرحت موسی صاحب۔ وہ ایک وقت کے اندر پتہ نہیں کیا ہے وہ، مطلب اگر ہم اس سے کہتے ہیں مولانا بھی وہ کافی نہیں ہے، اگر ہم کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں تو بھی کافی نہیں ہے، ہم کیا والنٹر ہیں وہ بھی کافی نہیں ہے، ہم وہ کہ ہمارے لیے وہ انرجی ہیں تو بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مجالس میں سنا ہے کہ انسان جو ہے وہ 1000 چہرہ ہوتا ہے، ہر چہرے میں اس کو بہترین نظر آنا چاہیے۔ تو اگر میرے پاس کوئی مثال ہے تو مولانا صاحب کی ہے کہ وہ ہر چہرے میں ہمارے لیے بہترین ایک بیسٹ ایڈوائزر ہیں، بیسٹ دوست ہیں، بیسٹ جو ہیں وہ ہمدرد ہیں۔ حسینیہ کے بارے میں اور ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ یہاں ٹورنٹو میں سال میں 3 بہت بڑے اجتماع ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ عاشور کا جلوس ہوتا ہے، پھر ایک چیروم کا جلوس ہوتا ہے، اور پھر 21 رمضان کا جلوس ہوتا ہے۔ اس امام بار کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ تینوں جلوس ہیں وہ حسینیہ میں ہی اختتام پذیر ہوتے ہیں، اور جو ایکسپیرینس ہمارا ہے وہ کیونکہ ہمارا تعلق پاکستان اور کراچی سے ہے، تو ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے شہر میں نہیں ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کراچی میں ہی ہیں۔ وہ ماحول یہاں کا جو خدمت ان کی ہے، اور امام بارگاہ جو ہے وہ 2 دروازوں سے کھلا ہوا ہے، اور ہمیشہ جو یہاں انتظام ہوتا ہے وہ بہترین انتظام ہوتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ یہاں اپنی طرح، کچھ انڈین بھی ہمارے برادر آتے ہیں، کچھ پاکستانی ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ لینگویجز ہیں، سب کو یہاں ہر قسم کی اجازت ہے، ہر قسم کے طرح سے عزاداری کرنے کی۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ایکسپیرینس وہ یہ ہے کہ اگر ہم کبھی اور ٹائم پہ نماز پڑھنے آئے ہیں، لیٹ سے کبھی لیٹ ہو گیا ظہر اینڈ میں، فرائیڈے کے علاوہ، تو منڈے یا ٹیوزڈے وینسڈے کسی دن بھی، تو ہم نے نوٹ کیا ہے کہ اگر ہم کبھی نماز پڑھ لیں تو ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ نماز پڑھنے والے، وہ شاید ہمارے سنی برادر ہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگا، اور ایک مرتبہ اتفاق بھی ہوا کسی سے بات کرنے کا،
تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ہاؤ یو فیل ہیئر سر؟ کہنے لگے کہ نہیں برادر، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی کوئی اہل سنت کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں یا یہاں آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی ہے. اور پھر انہیں نام لیا کیونکہ وہاں اس وقت تو کوئی تھا نہیں. میں تھا اور عقیل یہاں پر ہوتے ہیں والنٹیئر ماشاء اللہ سے، وہ اور وہ بچے تھے، 2 آدمی تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایک بار مولانا صاحب ملاقات ہوئی، انہوں نے ہم کو آفر دیا ہے کہ ہمیں جب بھی ہم چاہیں یہاں آ سکتے ہیں اور اپنی طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو مطلب اور کیا ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مطلب کہ اہل سنت برادر میں وہ بھی یہاں آنے میں بہت کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. ایک اور بات ہم نے جو کہنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم یہاں آئے، عقیل جو ہیں ہم ان کا ضرور ذکر کریں گے. وہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہی ہے. اور جب بھی ہم یہاں آتے ہیں وہ ضرور ہم سے پوچھتے ہیں. شاید مجھے یاد نہیں کبھی یہاں پہ آیا ہوں میں اور بغیر کچھ کھائے پیے گیا ہوں. مطلب کہ تبرک جو 24 آورس رہتا ہے، 24/7. کسی دن میں آیا ہوں، چائے، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت وہ کرتی ہیں، کاؤنٹ کرتی ہیں. کہ آپ ویسٹ میں رہتے ہیں، مغرب میں تو خیر مغرب میں ایسی امام بارگاہ ہے وہ شاید کہیں نہیں ہے، کیونکہ 24/7 کوئی امام بارگاہ نہیں کھلتا. اور کیونکہ میرا ایکسپیرینس پچھلے 2 سال سے بہت زیادہ رہا، کیونکہ کووڈ میں سب بند تھا اور صرف حسینیہ ہی کھلا ہوا تھا. اور یہاں یقیناً پورا سال جو ہے وہ مدارس کا رمضان میں سارا دن مطلب کہ ہر روز افطار کا انتظام ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن کا. اور باقی محرم میں اس کے علاوہ پورا سال جتنے بھی شہادت کے دن ہے، ولادت کے دن ہے مولا کے، وہ سب یہاں بہت ہی اچھی طرح اور بہترین طریقے سے منائے جاتے ہیں. ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اور ہم کوئی بات فخر ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں لیکن ہم بہت ادنا سے یہاں بھی چھوٹے بڑے والنٹیئر ہیں. ایک بات ہمارے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم یہاں ایک کام کروا رہے تھے چھوٹا سا اور تبرک ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. ہمارا فون جو ہے وہ کہیں مس فیلس ہو گیا. ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے، ہمارے ایک برادر نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار وہ ہمارا فون جو ہے وہ گم گیا ہے. کہیں نہیں کہ بات مل جائے گا. میں نے نہیں، اس فون کی قیمت نہیں ہے، اس فون کی قیمت یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہمارے برادر فیض مصری صاحب کا فون نمبر ہے. ہم اس بات کو ضرور یہاں کہنا چاہیں گے کہ کبھی کبھار ویدر کی خرابی کی وجہ سے کبھی انسان تھکا ہوتا ہے. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارا گھر یہاں سے تقریباً 20-25 کلومیٹر دور ہے. تو اگر ہم کبھی نہیں آ سکتے ہیں تو جب بھی ہم نے فون کیا اپنے برادر کو، فیض مصری صاحب کو، انہوں نے اگر ہماری کبھی کال مس بھی ہوتی ہے تو یقیناً ودن 1 آور وہ ہم کو کال بیک کرتے ہیں. اور جتنی مرتبہ ہم نے ان کو فون کیا ہم نے ان سے کچھ سیکھا. مطلب ہم نے کوئی اور مسئلے کے بارے میں ان سے بات کر دی، لیکن اینڈ آف دی کنورسیشن وہ جو ان کی جو ہمارے لیے جو ایڈوائس تھی وہ بیسٹ ایڈوائس. میں کیا بتاؤں آپ کو. اور میں کبھی مذاق میں کہتا بھی ہوں، خیر یہ پتہ نہیں بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن شیئر کرنے میں اچھا لگے گا مجھے کہ میں سب سے کہتا ہوں مولانا سے جب بھی ہم آپ کو فون کرتے ہیں ہمارے پیسے بچ جاتے ہیں. وہ کہنا وہ کیسے؟ کہنا اس دن ہم وٹامن سی نہیں کھاتے. آپ کی باتیں اور آپ کا جو طریقہ بات کرنے کا وہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے ہمیں انرجی آتی ہے. میں اپنے آپ سے ایک بات ضرور پوچھتا ہوں کہ میں کس معجزے کا انتظار کر رہا ہوں. یہ معجزہ نہیں ہے. ہمارا ایک گھر ہے، اگر ہماری جاب چھوٹ جائے تو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی کہ اس گھر کے مارگیج کون دے گا، اس کے پراپرٹی ٹیکس کون دے گا، اس کے پانی کے بجلی کے بل کون دے گا. یہ کیسا انسان ہے یار؟ پچھلے 50 سال سے اس کا یہ گھر ہے اور 7 یونٹ یعنی 8 گھر ہیں اس کے. وہ 8 گھر کیسے پال رہا ہے؟ یہ کون چلا رہا ہے اس کو؟ تو یقیناً پھر جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا یہ عطا ہے، یہ کسی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو جس نے دیا ہے یقیناً وہی اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے. اور مولانا صاحب کے لیے کہ وہ چوزن ہے، مولانا نے ان کو ہی چوز کیا، ان کو ہی اس کو ہی مطلب کہ وہی اس کو چلا سکتے ہیں. تو ہمیں اس بات سے مطلب کہ بہت ہی میں خوش ہوں اس بات سے کہ وہ ہمارے دوست ہیں. اور مطلب بہت فخر ہے کہ میں ان کا دوست ہوں اور میں ان کا بالکل بھائی ہوں اور وہ ایسے ہی مجھے بالکل ٹریٹ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کسی شیئر نہیں کر پاتے ہیں. میں ہر بات، میں اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں، میں ہر بات ان سے شیئر کرتا ہوں. اور کبھی مجھے ایسے محسوس نہیں ہوا کہ یہ جو ہے وہ اپنا بیسٹ مجھے اس میں ایڈوائس کرتے ہیں. حسینیہ کے حوالے سے اتنی ساری باتیں ذہن میں اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی باتیں یہاں ذکر کیا ہے.
اور مولانا صاحب کے بارے میں یہاں جو ہے وہ ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے. آپ یہ صرف میرے لیے یہی موٹیویشن کافی ہے کہ 50 سال ہو گئے ہیں, یعنی 50 سال, اور میں اپنے آئی فیل اتنا اچھا نہیں محسوس کر رہا کہ 50 سال سے ہم نے اس آدمی کو اپریشیٹ نہیں کیا. یعنی ہم مطلب میں کہاں جا رہا ہوں کہ اگر یہاں کوئی خرابی ہوتی تو میں اس کی شکایت کرنے میں, اس کو ملٹیپلائی کرنے میں, مطلب 10 ٹائمز ملٹیپلائی کرنے میں, 1000 ٹائم ملٹیپلائی کرنے میں ایک منٹ نہیں لگاتا. میں فوراً ہی اس بات کو, یہ ہمارا کلچر مزاج ہے کہ ہم اس کو کوئی چیز خراب ہوتی ہے ہم اس کو آگے بھیج دیتے ہیں. لیکن کیوں نہ ہم جو ہیں وہ اچھی بات کو ملٹیپلائی کرنے میں دیر کرتے ہیں. کنجوسی یہ نہیں کہ آپ کسی کے کو پیسے نہ دیں, آپ کسی کو, آپ کسی ہیلپ نہ کریں. کنجوسی یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی تعریف نہ کریں. تو یہ سب اتنی ساری باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں اور ہم نے بتائی ہیں آپ کو. اس کے علاوہ بھی مطلب کس اینگل سے ہم اس کو دیکھیں, ہر لحاظ سے یہ جگہ ہمارے لیے بہترین ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں تک کبھی جب بھی ملتا ہوں مولانا صاحب کہتے ہیں, ہم جب اس سے پوچھتے ہیں ہمارا علاقے کی خدمت ہے, وہ کہتے ہیں دعا کیجیے. اب دعا کے بارے میں ہم آپ کے اپنا بتائیں طریقہ کار یہ ہے. اب میں جو ہوں وہ خود انتظار نہیں کرتا کہ ظہر کا وقت ہوگا تو میں مولانا کی دعا کروں گا یا مومن کی دعا کروں گا, یا فجر میں یا مغرب میں شام میں. زندگی آج کووڈ کے بعد تو بالکل ہی سیدھا کر دیا ہم کو کہ زندگی کتنی چھوٹی رہ گئی ہے. تو ہم ویٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی نماز کا انتظار کریں گے. جب بھی ہم کو موقع ملتا ہے ہم گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, گھر میں ہیں, 10 منٹ ہمارے پاس ہیں, 2 منٹ ہمارے پاس ہیں, 10 سیکنڈ ہمارے پاس ہیں, تو ہمارے ذہن کے ایک حصے میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم اس کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں جس نے جو ہے وہ اس پورے ادارے کو چلا رہا ہے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اس سے جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں. مجھے نمبر نہیں پتہ ہے کہ یہاں لوگ آئے اور انہوں نے مذہب حق جو ہے اس کو اپنایا, لیکن میں پرسنلی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو یہاں آئے اور یقیناً وہ پہلے اپنے طریقے سے نماز پڑھتے تھے اور اب وہ ماشاءاللہ وہ ہے جو ہے وہ ہمارے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. ان کے نمبر مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ ایک بھی اگر ہے بندہ, ایک بھی انسان ہے تو وہ یقیناً بہت بڑی ہے. اس کی کاوشیں جو ہے وہ مولانا کی کافی جو ہیں ان کا درس جو ہے, ان کا جو طریقہ ہے, ان کا جو اخلاق ہے, وہ جو ہے یقیناً ان لوگوں پہ اثر کیا اور وہ آج جو ہے وہ ہمارے صف میں آگے کھڑا ہو گیا. میں دعا گو ہوں ہر وقت, ہر سیکنڈ, ہر منٹ کہ مولانا صاحب کی زندگی کے لیے, اس ادارے کی کامیابی کے لیے, اس ادارے کی ترقی کے لیے, اور اس سے سب سے بڑی دعا میری اپنے لیے ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل بناؤں کہ یہاں کا ابھی چھوٹا سا والنٹیئر ہوں اور بڑا والنٹیئر بننے کی کوشش کروں. اور میں اپنے اور سارے مومنین سے, مومنات سے, دنیا میں جہاں بھی میری بات سن رہے ہیں, میں بہت ہی چھوٹا, بہت حقیر ہوں. اور لیکن ایک بات میں بتاؤں گا کہ پاس یہ جو ادارہ ہے وہ بہت کچھ کر رہا ہے. اس کے افیکٹ کہاں جا رہے ہیں, اس کا مجھے ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی. پاکستان سے میرا تعلق ہے کراچی سے, اور میں وہاں جب ابھی حال ہی میں 2 مہینے پہلے وہاں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ رات کو یقیناً وہاں سے جاتے ہیں تو لیٹ نائٹ ہی جاگتے ہیں. رات کو 1 یا 1:30 بجے کے درمیان کچھ لوگ جو ہیں وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے. اب بس شوق, جب میں نیچے گیا گراؤنڈ لیول پہ تو میں نے دیکھا کہ وہ جو ویڈیو دیکھ رہے تھے وہ ہمارے برادر فرد موسی صاحب کی ویڈیو تھی. آئی واز ریئلی سرپرائز. میں نے ان سے کچھ کہا نہیں, میں نے ویٹ کیا کہ وہ ویڈیو ختم ہے ان سے بات کروں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہی کون ہے؟ ہاں بس ہم اتنا جانتے ہیں, ان کا نام فرد موسی صاحب ہے اور وہ ٹورنٹو میں ہوتے ہیں اور وہ حسینی میں ہوتے ہیں. بتائیے خوشبو کہاں تک پہنچی؟ جس آدمی کو وہ جانتے نہیں, جس آدمی کو وہ پہچانتے نہیں, جس آدمی ان سے کوئی ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ان کو کیسے جو ہے وہ ان کی باتوں میں عمل کر رہے ہیں. پھر ان سے ایک بات جو مجھے میرے لیے ایک لیسن ہے کہ ہم یہاں آتے ہیں, ایک بار مجلس سنی مولانا کی, ہم گھر چلے گئے. وہ لوگ ایک ویڈیو کو 5 بار دیکھتے ہیں. میں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے آپ کو پتہ نہیں, ایک بار ہمیں ان کی بات سمجھ میں آتی نہیں. ہم وہ چیزیں, بہت ساری چیزیں جو ہم کو لینا چاہیے, ابزارب کرنا چاہیے, ہم سے ابزارب نہیں ہوتی ہیں. ہم ایک بار سنتے ہیں, 2 بار سنتے ہیں, 30 بار سنتے ہیں, اور پھر بعد میں بیٹھ کے ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب کہ ہم اور کون سے معجزے کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم یہ خوشبو کہاں تک جا رہی ہے؟ کیا بدنصیبی میری اپنی کہ میں یہاں رہتا ہوں اور دور رہتا ہوں. میں یہاں رہتا ہوں اور ان کے خامیاں مجھے نظر آتی ہیں, خوبی نظر نہیں آتی. یہ کیسا ہے کہ کیا ہم مطلب کون سی زندگی جی رہے ہیں کہ ہم وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے؟
یہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کو بتائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم آپ کے ساتھ حد بٹانا چاہتے ہیں. تو میری ہاتھ جوڑ کے اور ریکویسٹ ہے سارے مومنوں میں اب اپنے آپ سے کہ اس ادارے کو مضبوط کریں, مزید مضبوط کریں, اور جو ہو سکتا ہے اس میں یہاں کی ہیلپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.